بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ چنانچہ دنیا میں ہر وہ انسان جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے موت سے انکار نہیں کر سکتا۔ ہر انسان یہ جانتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اس نے ضرور مرنا ہے، لیکن آج کا انسان دنیا میں اس طرح مگن ہے کہ وہ اپنی آخرت کو بالکل بھول چکا ہے اور وہ اپنے مرنے کو بھی بھول چکا ہے، اور وہ اس بارے میں کبھی بھی نہیں سوچتا کہ اس نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں میں گزاری، تو مرتے وقت اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا۔ چنانچہ احادیث کے اندر موت کو کثرت سے یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ موت کو بار بار یاد کرنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو بار بار یاد کیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا مومن زیادہ عقل مند ہے؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنے والا مومن اور موت کے لیے اچھے سے تیاری کرنے والا، یہی لوگ زیادہ سمجھ والے ہیں۔ ناظرین، انسان کی جتنی زندگی مقرر ہے وہ اتنی جی لینے کے بعد مر جاتا ہے، اور موت مقرر ہے وہ وقت پر آتی ہے۔ جب انسان کی زندگی کا وقت پورا ہو چکا ہوتا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام اس انسان کی روح قبض کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، اور اس شخص کے دائیں بائیں اور جہاں تک نگاہ پڑتی ہے فرشتے ہی فرشتے نظر آتے ہیں۔ مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے نظر آتے ہیں، اور کافر کے دائیں بائیں عذاب والے فرشتے نظر آتے ہیں۔ اس وقت ہر انسان پر اسلام کی حقانیت آفتاب کی طرح روشن ہوتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے، کیونکہ حکم امان بالغیب کا ہے، اور اب غائب نہ رہا۔ مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب معمول مختلف مقامات پر رہتی ہے، بعض کی چاہے قبر میں، بعض کی چاہے زمزم پر، بعض کی آسمان اور زمین کے درمیان، بعض کی پہلے یا دوسرے یا ساتویں آسمان پر، اور بعض کی آسمان سے بھی بلند، اور بعض کی روح زیر عرش، اور بعض کی اعلیٰ علیین میں۔ بعض وہ کہیں بھی ہوں، ان کا اپنے جسم کے ساتھ بدستور تعلق قائم ہوا رہتا ہے۔ جو کوئی بھی ان کی قبر پر آتا ہے وہ اسے ضرور دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور اس کی بات ضرور سنتے ہیں۔ جس طرح کہ حدیث شریف میں آتا ہے مسلمان کی روح پرندے کی طرح پنجرے میں قید تھی اور اب مرنے کے بعد آزاد کر دی گئی ہے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں جب روحیں بدن سے جدا ہوتی ہیں اور عالم بالا سے مل جاتی ہیں، اور سب ایسا دیکھتی اور سنتی ہیں جیسا کہ وہ حاضر ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مسلمان مر جاتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں چاہے وہ جا سکتا ہے، اور ناظرین محترم مردہ کلام بھی کرتا ہے، اور اس کے کلام کو جن و انس کے سوا ساری مخلوق سنتی ہے۔ جب مردہ کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے اس کے وقت اس کی قبر اسے دباتی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہوا تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے ماں پیار سے اپنے بچے کو زور سے چمٹا لیتی ہے، اور اگر یہ کافر ہوا تو اس کو اتنی زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ہو جاتی ہیں۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کے ادھر سے چلے جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتی ہیں۔ اس وقت اس کے پاس دو فرشتے اپنے دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے اس کے پاس آتے ہیں، اور نہایت سختی کے ساتھ اسے بٹھا کر سوالات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال یہ کرتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ اگر وہ مسلمان ہوتا ہے تو پہلے سوال کا وہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ تبارک و تعالی ہے، اور دوسرے کا جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے، تیسرا جواب یہ دیتا ہے کہ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس وقت آسمان سے ایک نادم
آواز لگاتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دیا جائے اور اس کو جنت کا لباس پہنا دیا جائے اور اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جائے۔ جنت کی خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی اور اس سے یہ کہا جائے گا کہ تو سو جا۔